مزدور باپ کا بیٹا لوگوں کے طعنے سن سن کر آفس سے واپس گھر آیا اور اپنے والد سے کہا کہ ابو جان میری زندگی کی کیا قیمت ہے۔ والد نے اس کے چہرے پر اداسی دیکھی اور کچھ کہے بنا اسے دراز سے ایک انوکھا پتھر نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا کہ اب اگر آپ کو زندگی کی اصل مقصد جاننی ہے تو یہ پتھر لو اور بازار جاؤ، اور جو کوئی اس پتھر کی قیمت پوچھے تو منہ سے ایک لفظ بھی نہیں نکالنا اور صرف اس کے سامنے 2 انگلیاں اٹھانا۔ صبح ہوتے ہی بیٹا وہ پتھر لے کر قریبی مارکیٹ چلا گیا اور سارا دن وہ پتھر لے کر گھومتا رہا، لیکن کسی نے بھی اس پتھر کی طرف توجہ نہ دی۔ آخرکار وہ مایوس ہو کر گھر لوٹنے ہی والا تھا کہ ایک عورت اس کی طرف بڑھی اور اس پتھر کی قیمت پوچھی۔ اب بیٹے نے وہی کیا جو اس کو اپنے والد نے نصیحت کی تھی، اس نے صرف 2 انگلیاں ہی اٹھائیں۔ عورت نے پہلے تو اس کی 2 انگلیوں کی طرف دیکھا اور پھر اپنے پرس سے 200 روپے نکال کر اس کے ہاتھ میں تھما دیے اور وہ پتھر لے کر چلی گئی۔ اب بیٹے کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ افسوس کرے یا خوش ہو۔ وہ بھاگتا گھر آیا اور سارا ماجرا اپنے والد کو سنایا۔ اب باپ نے دراز سے ایک ویسا ہی پتھر نکالا اور اپنے بیٹے کے ہاتھ میں رکھ دیا اور کہا یہ پتھر لو اور میوزیم جاؤ اور ویسا ہی کرو جیسا کہ پچھلی بار تم نے کیا تھا، یعنی کوئی قیمت پوچھے تو صرف 2 انگلیاں ہی اٹھانا۔ بیٹا یہ بات سن کر دوبارہ حیران ہوا۔ صبح ہوتے ہی وہ تیار ہو کر اس پتھر کو لے کر میوزیم چلا گیا اور ایک کونے میں پتھر لے کر کھڑا ہو گیا۔ لوگ آتے گئے اور اس کے سامنے سے گزرتے گئے اور کوئی بھی اس پتھر میں انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ آخرکار آدھا گھنٹہ گزر گیا اور ایک شخص دور سے ہی سیدھا اس کی طرف بڑھا۔ قریب آ کر اس نے پتھر کو غور سے دیکھا اور اس کی قیمت دریافت کی۔ بیٹے نے ویسا ہی کیا، یعنی اس نے صرف 2 انگلیاں ہی اٹھائیں۔ اس آدمی نے بلا جھجک اپنے جیب سے 20,000 نکال کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیے اور وہ پتھر لے کر چلا گیا۔ اب بیٹے کو بھی تشویش ہو رہی تھی کہ اس پتھر میں ایسا کیا ہے کہ اس نے 20,000 میں خرید لیا۔ وہ بھاگتا گھر آیا اور تفصیل سے ہی اپنے ابو کو ساری کہانی سنائی۔ اس کے ابو نے کہا کہ جو بات میں تمہیں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی تک ادھوری ہے، لہٰذا تم دوبارہ ایسا ہی پتھر لو اور فلاں مارکیٹ جاؤ، وہاں ایسے کئی قیمتی پتھر بکنے کے لیے آتے ہیں، اور اس مارکیٹ میں جا کر ویسا ہی کرنا جیسا کہ میں نے تمہیں سمجھایا ہے۔ اب بیٹا اتنا تشویش میں آ گیا کہ ساری رات سو ہی نہ سکا اور صبح ہوتے ہی ابو کی بتائی ہوئی مارکیٹ چلا گیا۔ وہاں پہنچتے ہی وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا، لیکن اس بار اس کو انتظار نہیں کرنا پڑا۔ اچانک اس کے سامنے ایک عورت آئی اور اس پتھر کی قیمت پوچھی۔ بیٹے نے ویسا ہی کیا جیسا کہ اس نے پچھلی بار کیا تھا، یعنی صرف اس نے 2 انگلیاں ہی اٹھا دی۔ کچھ دیر اس عورت نے لڑکے کی شکل دیکھی اور جہاں سے آئی تھی وہاں واپس چلی گئی۔ 2 منٹ بعد وہ اپنے شوہر کے ساتھ آئی اور کہا دیکھو میں نے وہی پتھر ڈھونڈ لیا ہے جس کی تم کافی عرصے سے تلاش میں تھے، اور اس کی قیمت صرف 2 لاکھ روپے ہے۔ یہ سن کر لڑکا کافی حیران ہو گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ عورت کے شوہر نے اس لڑکے کے ہاتھ میں 2 لاکھ روپے تھما دیے اور وہ پتھر لے کر خوشی وہاں سے چلے گئے۔ بیٹا یہ سارا ماجرا اپنے ابو کو سنانے کے لیے بے تاب تھا۔ وہ بھاگتا گھر آیا اور سارا ماجرا اپنے ابو کو سنایا۔ اس کے ابو نے اسمائل کیا اور کہا اب تمہیں سمجھ آ گئی ہوگی تمہاری زندگی کی قیمت۔ تمہاری زندگی کی قیمت بھی ایک پتھر کی مانند ہے۔ اگر تم ایسی جگہ رہو گے جہاں تمہاری قدر کی جاتی ہے تو تم کامیاب رہو گے، لیکن جہاں تمہاری قدر ہی نہیں کی جاتی وہاں رہنے سے تمہاری قیمت بھی گر جاتی ہے۔ اب یہ تم پر ڈیپینڈ کرتا ہے تمہیں اپنی قیمت زیادہ رکھنی ہے یا کم۔